بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلومنگ اسکالرس اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے ویڈیو لیکچرز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس سلسلے میں سبق نمبر 2 کے حوالے سے جماعت دہم کی مطالعہ پاکستان کے ویڈیو لیکچر نمبر 6 کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ پاکستان کے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات کے ذیلی عنوان سے متعلق ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 41 کھولیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ تعلقات۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان شروع ہی سے اسلامی ممالک اور مسلمانوں کے اتحاد کا خواہاں ہے، اور اس نے ہمیشہ ہم آہنگی اور تعاون کے لیے سازگار ماحول بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں اٹھنے والی تحریکوں کا ساتھ دیا ہے اور اپنے موقف کی کھل کر اقوام متحدہ میں بات کی ہے، یعنی ابتدا سے ہی پاکستان اسلامی ممالک اور مسلمانوں کے آپس میں اتحاد کا تمنائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے حق میں تحریک اٹھی تو اس میں پاکستان نے ہمیشہ جو ہے اس میں اپنے موقف کی کھل کر اقوام متحدہ میں بات کی۔ 1969 میں مسجد اقصیٰ میں آگ لگانے کے واقعے کے بعد دنیا بھر کے مسلم ممالک کے نمائندے مراکش کے شہر رباط میں اکٹھے ہوئے تو پاکستان نے اسلامی کانفرنس کے نام سے ایک مستقل ادارے کی تشکیل کی تجویز پیش کی، جس کی تمام اسلامی ممالک نے حمایت کی، اور اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ تو اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا قیام کب عمل میں آیا؟ جب 1969 میں مسجد اقصیٰ میں آگ لگانے کے واقعے کے بعد دنیا بھر کے مسلم ممالک کے نمائندے مراکش کے شہر رباط میں اکٹھے ہوئے تو وہاں پر پاکستان نے اسلامی کانفرنس کے نام سے ایک مستقل ادارے کی تشکیل کی تجویز پیش کی تھی، جس کی تمام اسلامی ممالک نے حمایت کی، اور یوں اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا قیام عمل میں آ گیا۔ اس تنظیم کا صدر دفتر جدہ میں ہے، اور اسلامی کانفرنس کا منشور ترتیب دینے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا قیام کب اور کہاں عمل میں آیا؟ پیج نمبر 42 نکالیے۔ اب ہم چند اسلامی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں، جن میں نمبر 1 ہے پاکستان اور سعودی عرب۔ پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات بھائی چارے کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔ تو اس پوائنٹ کو آپ ہیڈنگ دیں گے بھائی چارے کی مضبوط بنیاد، کیونکہ سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے بھائی چارے کی مضبوط بنیاد پر جو ہے تعلقات قائم ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں، جہاں ہر سال ہزاروں پاکستانی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ دونوں ممالک کی خارجہ پالیسی میں اتحاد عالم اسلام کے اصول کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور قیام پاکستان سے پہلے سعودی عرب نے تحریک پاکستان کی حمایت کی تھی، اور قیام پاکستان کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو تسلیم بھی کیا۔ اس حوالے سے پاکستان اور سعودی عرب آپس میں مضبوط رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے آپ کا دفاعی اور فنی تعاون۔ تو پیارے بچوں، دفاعی میدان میں پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ فنی تعاون کیا ہے، اور سعودی عرب کی فوج کو جدید خطوط پر منظم کرنے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ شاہ فیصل نے اسلام آباد میں فیصل مسجد اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے خطیر رقم فراہم کی، یعنی شاہ فیصل جو سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل نے اسلام آباد میں فیصل مسجد اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے خطیر رقم، یعنی ایک بھاری رقم جو ہے وہ فراہم کی۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے آپ کا 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگ۔ 1965 اور 1971 میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 2 بڑی عالمی جنگیں ہوئیں۔ ان جنگوں میں سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کی اور معاشی امداد بھی فراہم کی۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے آپ کا مسئلہ کشمیر، جو پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب کی جو حکومت ہے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری اسلامی کانفرنس 1974 کے انعقاد کے سلسلے میں شاہ فیصل نے پاکستان کی بھرپور معاونت یعنی مدد کی۔
آپ کا پوائنٹ نمبر 5 ہے افغانستان کے مسئلہ پر سعودی حکومت نے پاکستان کے موقف کی تائید کی اور 1991 کے مشرقی وسطی کے انتشار میں پاکستان نے سعودی عرب کے موقف کی نہ صرف حمایت کی بلکہ انہیں مدد بھی فراہم کی۔ سعودی عرب کے مقدس زمین کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے دستے بھی وہاں پر بھیجے گئے۔ جب افغانستان کا مسئلہ ہوا تو اس وقت سعودی عرب کی مقدس زمین کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے دستے بھی پاکستان نے وہاں پر بھیجے۔ پاک سعودی تعلقات میں آپ کا پوائنٹ نمبر 6 ہے پاک سعودی اکنامک کمیشن کا قیام 1998۔ 1998 میں پاک سعودی اکنامک کمیشن ریاض میں قائم کیا گیا، جس نے پاکستان میں 155 منصوبوں پر کام کرنا شروع کر دیا اور ان کی تکمیل کے لیے معاشی امداد مہیا کی۔ بس پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ قریبی تعلقات موجود ہیں، جس کی بنا پر ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا قائم ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کی مضبوط دوستی کو وقت نے بھی ثابت کیا ہے۔ آپ کا یہ تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات۔ اب اسلامی ممالک کے سلسلے میں ہم اگلے پڑھتے ہیں پاکستان اور ترکی کے تعلقات سے متعلق۔ اس میں آپ کا پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے، اس کا آپ عنوان دیں گے تسلیم پاکستان۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ترکی نے پاکستان کو تسلیم کر لیا اور مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت کی۔ پوائنٹ نمبر 2 1965 کی پاک بھارت جنگ۔ 1965 میں جب پاک بھارت جنگ ہوئی، یعنی پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی، تو اس میں ترکی نے پاکستان کو اسلحہ اور جنگی ساز و سامان دیا، اور 1966 میں جب ترکی کے صدر پاکستان کے دورے پر آئے تو صدر پاکستان نے جنگ میں مدد کرنے پر ان کا بھرپور شکریہ ادا کیا۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے آپ کا علاقائی تعاون برائے ترقی کی تنظیم کی بنیاد۔ جولائی 1964 میں ایران، پاکستان اور ترکی، جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان تینوں ممالک نے باہمی رضامندی سے علاقائی تعاون برائے ترقی یعنی RCD کی بنیاد رکھی۔ 1985 میں اس تنظیم کو دوبارہ فعال کیا گیا، یعنی دوبارہ سے کام کرنے کے قابل بنایا گیا، اور اس کا نیا نام رکھا گیا اقتصادی تعاون کی تنظیم۔ یعنی پہلے جو علاقائی تعاون برائے ترقی کی تنظیم جس کا پہلا نام تھا، اسے نیا نام دیا گیا ECO اقتصادی تعاون کی تنظیم۔ اب یہ 10 رکنی تنظیم ہے اور اس تنظیم کے تحت پاکستان اور ترکی کے درمیان معاشی تعاون جاری ہے۔ ترکی اور پاکستان کی تعمیراتی کمپنیاں باہم ترقیاتی منصوبے سر انجام دے رہی ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان فوجی روابط بھی مضبوط ہیں اور دونوں ممالک کے حکام بھی ایک دوسرے کے ملک کے ممالک کے دورے کرتے رہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے آپ کا وزارتی کمیشن کا اجلاس 2002۔ سن 2002 میں اسلام آباد میں پاکستان اور ترکی کے وزارتی کمیشن کا اجلاس منعقد ہوا اور مختلف معاہدات پر دستخط ہوئے۔ 2005 میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے میں ترکی نے پاکستان کی دل کھول کر مدد کی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس لائن پہ آپ نے پوائنٹ دیا ہے وزارتی کمیشن کا اجلاس 2002، زلزلہ آزاد کشمیر 2005، اس لائن پہ آپ یہ ہیڈنگ دیں گے، اور آگے آپ ہیڈنگ دیں گے لاہور میٹرو بس سروس کا آغاز۔ 2013 میں ترکی کے تعاون سے لاہور میں لاہور میٹرو بس سروس کا آغاز ہوا، اور 2013 میں ہی پاکستان کے وزیر اعظم نے ترکی کا دورہ کیا، جس میں دونوں ممالک کی طرف سے دو طرفہ تعلقات کو مزید بڑھانے پر زور دیا گیا۔ موجودہ دور میں دونوں ممالک کے درمیان زراعت، ٹرانسپورٹ، آٹو موبائل، مواصلات اور تعمیرات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں مصر، لیبیا، ملائیشیا اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان کے تعلقات۔ تو بیٹا جس طرح ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں، اسی طرح مصر، لیبیا، ملائیشیا، متحدہ عرب امارات جو اسلامی ممالک ہیں، ان کے ساتھ بھی پاکستان کے خوشگوار تعلقات قائم ہیں۔ پاکستان کے لاکھوں پاکستانی ان ممالک میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جو پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بڑا سہارا ہے۔ پاکستان کے برادر اسلامی ملک مصر سے انتہائی خوشگوار تعلقات ہیں۔ اب یہاں پہ آپ لکھیں گے مصر کے ساتھ پاکستان کے تعلقات۔ پاکستان کے برادر اسلامی ملک مصر سے انتہائی خوشگوار تعلقات ہیں۔ 1973 کی مصر اسرائیل جنگ، جب 1973 میں مصر اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی تو اس میں پاکستان نے مصر کو نہ صرف فوجی امداد مہیا کی تھی بلکہ سفارتی سطح پر بھی مصر کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ پاکستان نے مصر کو اسلامی ممالک کی تنظیم کی رکنیت دلانے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے آپ کا لیبیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات۔ تو پاکستان کے لیبیا کے ساتھ بھی گہرے تعلقات قائم ہیں۔
لیبیا کی آزادی میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا تھا اور 1971 کی پاک بھارت جنگ میں لیبیا نے نہ صرف پاکستان کی سفارتی حمایت کی تھی بلکہ فوجی اور معاشی امداد بھی مہیا کی۔ یہ تھے لیبیا کے ساتھ، پہلے آپ نے مصر کے ساتھ تعلقات پڑھے، پھر لیبیا کے ساتھ، اب ہم پڑھتے ہیں ملائیشیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات۔ پاکستان کے اسلامی ملک ملائیشیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم ہیں۔ تجارتی اور اقتصادی لحاظ سے ملائیشیا دنیا بھر میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان سائنس، ٹیکنالوجی اور دوسرے شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان کے تعلقات۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ہر دور میں پاکستان کی مالی مدد کی ہے، جس سے کئی منصوبہ جات مکمل ہو چکے ہیں۔ اسی طرح انڈونیشیا، اردن، عراق، سوڈان جو اسلامی ممالک ہیں اور اس کے علاوہ بھی دیگر تمام اسلامی ممالک کے ساتھ پاکستان کے خوشگوار تعلقات قائم ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پاکستان کے اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کا پورا جو سوال ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس کو ایک ہی نشست میں